اچھی بات ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ نے نوازا ہے تو بخل سے کنجوسی سے کام نہ لے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ اور یاد رکھیں شوہروں کو مردوں کو چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ وہ اس کے اخراجات بوجھ سمجھ کر نہ اٹھائے، بلکہ اپنا فرض سمجھ کر اور ایک عبادت سمجھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے مسجد میں، مدرسے میں، اور ایک آدمی کسی غلام کو آزاد کرانے میں جو اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، غلام کو آزاد کر دینا اعلیٰ درجے کی نیکی، اس میں ایک مال خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی اور کسی کار خیر میں لگاتا ہے، اور ایک آدمی اپنا مال اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مال، جو روپیہ پیسہ اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقے میں، اخراجات میں کام آئے گا، اس کا ثواب سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیکار جا رہا ہے، ہم اپنے بیوی بچوں پر ان کے کھانے پینے میں، کپڑوں میں، دیگر اخراجات میں جو ہم لگا رہے ہیں وہ سب بیکار جا رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بھی عبادت ہے، حلال کمانا اور حلال کمائی کے ذریعے سے بیوی بچوں کی ضروریات کا انتظام کرنا، ان کو کھلانا پلانا، پہننے اوڑھنے کا انتظام کرنا، رہائش کا انتظام کرنا اپنی حیثیت کے مطابق، یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ بھی ایک کار ثواب ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اس میں کمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ تو یہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن عورت کے لیے جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ کفایت شعاری سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں رہے، شوہر سے زیادہ مطالبات نہ کرتی جائے، شوہر کو زیادہ تنگ نہ کرتی جائے، شوہر کو بیزار نہ کرتی جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو سید الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جو دو جہاں کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بڑھ کر کس کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ایسی گزری کہ گھر کے کام کاج خود کرتی تھی، فاقوں پر فاقوں کی بھی نوبت آتی تھی، اسی حالت میں ہنسی خوشی اللہ پر راضی رہتے ہوئے، اللہ سے راضی رہتے ہوئے، اور عبادات میں، طاعت میں، ذکر و اذکار میں، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں پوری زندگی گزاری۔ یہ مثال ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید کی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے غزوات میں کہیں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو اس زمانے میں غلام باندھی آتے تھے مال غنیمت کے طور پر، رواج تھا، پوری دنیا میں رواج تھا، غلام باندھیوں کا رواج تھا، غلام باندھی بیچے خریدے بھی جاتے تھے، یہ پہلے سے رواج تھا۔ اسلام نے غلام باندھیوں کا رواج نہیں چلایا۔ یاد رکھیں، کتنے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، پھر غلام باندھیوں کا کیا تصور، وہ پہلے سے تھا۔ اسلام نے تو ان کے حقوق بتائے، اسلام سے پہلے غلام باندھیوں کے کوئی حقوق نہیں جانتا تھا، جانوروں سے بدتر ان کی زندگی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بتائے، ان کو آزاد کرنے کے فضائل بتائے، بشارتیں سنائیں، ثواب بتایا۔ تو بہرحال ایک دفعہ غلام باندھی آئے اللہ کے رسول کے پاس، تو مستحقین ضرورت مند حضرات خادم حاصل کرنے کے لیے، غلام اور باندھی حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے والد کے پاس جائیں، ایک باندھی لے آئیں، کام کاج میں مدد ملے گی، سہولت ہوگی، سارے کام کاج آپ خود کرتی ہیں۔ شوہر خیال کر رہا ہے اور شوہر کہہ کر کے بھیج رہا ہے اپنی بیوی کو کہ اپنے ابا محترم کے پاس آپ جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے کہنے پر گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، لیکن وہاں دوسرے حضرات بیٹھے ہوئے تھے تو شرم کی وجہ سے نہیں کہہ سکی، واپس آ گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور معلوم کیا کہ کس غرض سے آنا ہوا تھا، اور پھر خاموش واپس آ گئی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایسی ایسی بات تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ فاطمہ اے میری پیاری بیٹی، اللہ سے ڈرتی رہو، اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی رہو، اور یاد رکھو
خادم سے بڑھ کر، باندے سے بڑھ کر میں ایک چیز تمہیں دیتا ہوں جو اس سے زیادہ قیمتی دولت ہے، وہ تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور فرمائے کہ ایک خادم سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے۔ اور گھر کے کام کاج عورتوں کے لیے یاد رکھیں کہ یہ بوجھ نہیں، یہ مصیبت نہیں، یہ کوئی پریشانی اور بیزاری کی چیز نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے، سب سے بڑھ کر تو فرض کی ادائیگی، اللہ کے فرض کو ادا کرنا۔ اس کے بعد عورتوں کے لیے جو فریضہ ہے وہ گھر کے کام کاج کی انجام دہی اور اپنے شوہر کی خدمت گزاری، اطاعت گزاری، یہ عورتوں کے لیے عبادت ہے۔ ہر عمل عبادت ہے، روٹی پکانا، چاول بنانا، سالن بنانا، جھاڑو دینا، برتن دھونا، جو بھی یہ گھر میں کریں گی، بچوں کی پرورش کے سلسلے میں جو بھی محنت مشقت اٹھائیں گی، ساری چیزیں عبادت ہیں۔ آج بڑے مسائل یہ بھی پیش آ رہے ہیں کہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے، میں ایسے گھر کی ایسے باپ کی بیٹی ہوں، ایسے گھر کی لاڈلی ہوں، ناز و نعمت میں پلی ہوئی ہوں، میں کیسے میں کام والی ہوں کیا؟ یہ بڑے مسائل، انہی باتوں کو بنیاد بنا کر جھگڑے اور پھر طلاق اور خلے تک نوبتیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یاد رکھیں اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کا خوف دلوں میں ہو، اپنے فرض منصبی کو سمجھیں اور یہ تصور ذہن میں رہے، یہ خیال جمائے رکھیں کہ دنیا مسلمان کے لیے عیش اور آرام کی جگہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، وہ تو شوہر کا فرض اپنی جگہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کے لیے ساری سہولیات کا انتظام کرے، لیکن بیوی کا فرض یہ بنتا ہے کہ عیش کے آرام کی فکر میں نہ رہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے فرض کو نبھائے، شوہر کی اطاعت گزاری، فرما برداری، اس کی رضا جوئی میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں عزت ہے، اور اسی میں زندگی کامیابی کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، خوشگواری آ سکتی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایڈجسٹمنٹ سے کام لیں۔ اگر صرف قانونی طریقے پر ڈٹے رہیں گے کہ نہیں یہ میرا کام نہیں، یہ میری ڈیوٹی نہیں، میں کیوں کروں، شوہر یہ کہے کہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ میرا کام نہیں، یہ تو عورت کا کام ہے، عورت کہے کہ یہ میرا کام نہیں، یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے، اس طرح اگر کرتے رہیں گے تو بات بڑھتی رہے گی، تلخیاں آتی رہیں گی، رشتوں کے ٹوٹنے کی نوبتیں آتی رہیں گی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ محبت کا برتاؤ ہو، محبت میں سب کچھ چلتا ہے، اس کا کام یہ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کا بھی کام کر سکتی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ تو محبت یہ سب سے بڑی مطلوب چیز ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اللہ اور اس کے رسول کو اتنی زیادہ پسند ہے، جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اتنی ہی زیادہ حاصل ہوگی۔ یہاں تک آتا ہے روایت میں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت کے جذبات سے مسکرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ہم کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اور جہاں آپس میں ناراضگی اور تلخی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مسائل کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ دلوں میں ایمان ہو، ایمان کامل، یقین ہو، پکا سچا کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہاں اگر ہم حق تلفی کا معاملہ کریں گے، ایک دوسرے کو ستائیں گے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے، تو اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، اس کی سزا بھگتنی ہے۔ تو دلوں میں ایمان کامل ہو، تقویٰ ہو، اور آپس میں محبت ہو، گہری محبت ہو۔ جب محبت گہری ہوتی ہے تو پھر عیوب اور خامیاں نظر نہیں آتی۔ محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ خوشگوار زندگی گزرے گی، اور جتنی زیادہ محبت ہلکی پھلکی اور رسمی ہوگی، جتنی زیادہ محبت کم ہوگی، اتنے ہی زیادہ ایک دوسرے کی خامیاں نظر آئیں گی۔ اس لیے محبت بڑھانے کے طریقے استعمال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زبان میں، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے آداب کے ساتھ، زبان سے، لب و لہجے سے، ہر طریقے سے شوہر کی کوشش کرے کہ میری محبت بیوی کے دل میں بڑھتی چلی جائے، بیوی یہ کوشش کرے اپنے ناز و انداز سے، رفتار و گفتار سے، ہر چیز سے کہ شوہر کے دل میں میری محبت بڑھتی چلی جائے۔ محبت بڑھانے کے لیے جو بھی عمل ہوگا وہ عبادت ہوگا، یاد رکھیں۔ یہاں تک بھی شریعت نے اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ اگر محبت بڑھانے کے لیے جھوٹ کی بھی ضرورت پڑے، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے جھوٹ کی بھی ضرورت پڑے، اس کی بھی اجازت ہے۔
اور محبت گھٹانے کے لیے، رنجشیں پیدا کرنے کے لیے اگر سچ بھی ہو وہ بھی ناجائز ہے. جیسا کہ ہوتا ہے آج کے گھرانوں میں کہ میاں بیوی میں تلخیاں ڈالنے کے لیے ساس ننند یا گھر کے افراد میں سے کوئی اور اس کی بات اس کو لگاتا ہے. بیوی کی خامی شوہر کے سامنے بیان کی جاتی ہے، شوہر کی خامی شوہر کا عیب بیوی کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تاکہ دراڑ پڑ جائے. تو ایسی باتیں جو دراڑ ڈالنے والی ہیں، ان کے رشتوں کو پامال کرنے والی ہیں، وہ بات اگر سچ ہو، حقیقت پر مبنی ہوں، تب بھی وہ ناجائز اور حرام ہے. ایسی باتوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اور محبت بڑھانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پیش آئے تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق بخشے. ابتدا کی خامیوں سے، برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے. میں معذرت خواہ، وقت شاید کچھ زیادہ ہو گیا ہے. اب ہمارے مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہم کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق اور اولاد کی تربیت کے متعلق مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تقریباً آدھا گھنٹہ آپ حضرات تشریف رکھیں، اس کے بعد یہ مجلس اختتام پذیر ہوگی انشاءاللہ. نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ ظہر کی نماز باجماعت کا انتظام ہے نیچے. سب سے پہلے میں مبارکباد دوں اس ادارے اور ان کے معاونین کو، دامے درمے سخنے ساتھ دینے والوں کو، جنہوں نے الحمدللہ ایک اچھا اقدام کیا ہے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے. کامیاب ازدواجی زندگی اس ادارے کا مخصوص عنوان ہے. اصل میں ازدواجی زندگی اگر سدھر جائے تو زندگی کے اکثر مسائل الحمدللہ کامیاب ہوں گے اور خوشگوار ہوں گے. اس لیے کہ زندگی کے بہت سارے مسائل کا انحصار اور دار و مدار ازدواجی زندگی پر ہے. بہرحال ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اس عنوان پر آپ سے گفتگو فرما رہے تھے. مجھے جو حکم ہوا ہے اولاد کی تربیت اور ماں باپ کے حقوق پر اس تعلق سے بات کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند جھلکیاں اور چند باتیں میں آپ کے سامنے اسی تعلق سے پیش کروں گا. زیادہ وقت آپ کا نہ لوں گا. انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنی بات کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا. جو چند ضروری باتیں ہمارے ذہن میں ہیں. بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے الحمدللہ اسلام وہ پیارا اور پاکیزہ مقدس مذہب ہے
جس نے انسان کی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی کی اور انسان کی زندگی کامیاب ہونے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اسلام نے وہ تمام چیزیں مہیا اور فراہم کی۔ یہ مکمل اور کامل مذہب ہے، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ اسلام نے الحمدللہ بڑی اچھی باتیں پیش کی مگر ایک بات کی کمی رہ گئی، ایک بات کی کمی رہ گئی، یہ ہوتا تو اور اچھا ہوتا مگر اسلام نے اس کو پیش نہیں کیا، تو گویا ان کا ایمان ناقص ہے، کیونکہ ان کو اسلام کے بارے میں کمی کا تصور ہوا اور کمی کا احساس ہوا۔ یہ ہماری ناسمجھی اور کم فہمی کی وجہ سے ہمیں اسلام کے اندر کمی محسوس ہوئی۔ اسلام مکمل اور کامل مذہب ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب اور دین نہیں ہے، اللہ نے بنایا اس مذہب کو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسلام مکمل مذہب ہے، تو جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی کامل اور مکمل فرمائے اس کے اندر کسی قسم کا نقص اور کسی کمی کا تصور ہونا ناممکن ہے۔ بہرحال آدمی کی پیدائش سے لے کر مرنے تک انسان کی زندگی میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، اسلام نے تمام کی رہنمائی کی اور تمام کو مہیا کیا، سارے اصول اور ضابطے بتائے، پیدائش سے لے کر آخری سانس تک۔ اب دیکھیے اس میں دین کے لائن سے، دنیا کے لائن سے، سماجی اور معاشرتی لائن سے، کاروبار کے لائن سے، خوشی غمی کے تعلق سے، اور الغرض یہ کہ زندگی کے تمام شعبوں میں پیدائش سے لے کر موت تک جتنی چیزیں دینی ہو یا دنیاوی اسلام نے کہیں خلا نہیں چھوڑا، تمام چیزوں کو مکمل رہنمائی کر کے بتایا۔ اب ہماری زندگی کے اندر اگر کچھ اضطراب ہے، کوئی پریشانی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے اور مسائل الجھے ہوئے ہیں، تو دلیل اس بات کی ہے کہ ہم نے اسلام کو اور اسلامی اصولوں کو، قرآن اور سنت کو مضبوط نہیں تھاما ہے۔ جہاں ہم نے اس میں ڈھیل دیا اور اپنی کمی کوتاہی کی اسلام پر عمل کرنے کے تعلق سے ہماری زندگی کے اندر ایک اضطراب آیا، پریشانی آئی اور مختلف قسم کے الجھے ہوئے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوئے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر جتنی چیزیں دی ہیں وہ ساری اللہ تبارک و تعالی کی عطا اور اس کی نعمت ہے۔ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے۔ الغرض یہ کہ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی وہ ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے صحت دی، اللہ کی نعمت، دولت دیا، اللہ کی نعمت، بیوی بچے دیے، اللہ کی نعمت، کاروبار دیا، دن دولت دیا، اللہ کی نعمت، اور اللہ نے ہمیں دنیا کی تمام چیزیں دی، یہ سب اللہ کی نعمت۔ اور دنیا کی ان نعمتوں میں سے
ایک عظیم اور بڑی نعمت اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد دیا، اللہ نے ہمیں اولاد سے سرفراز فرمایا، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اب ہر نعمت وہ نعمت اور مفید فائدہ بخش اسی وقت ہوگی جب ہم اس کا صحیح استعمال اور اس کی قدر کریں گے۔ مثال کے طور پر صحت دیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے، چھوڑ دیا صحت خراب ہو جائے گی۔ دولت دیا اللہ نے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور اس کو غلط استعمال کریں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور صحیح مقام پر بجا مقام پر اس کے استعمال نہیں کریں گے تو یہی ہمارے لیے جان مصیبت بن جائے گی اور وبال جان بن جائے گی۔ الغرض ہر نعمت جب تک ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی قدر کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے مفید اور فائدہ بخش ہے۔ اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے، جب ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں گے اور اس لائق بنائیں گے تو یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بیوی اور بچے جب اچھے ہوں گے تو یہ آنکھوں کی، جان کی، دل کی ٹھنڈک ہے، یہ سرور ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دعا سکھلائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ تو ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور متقیوں کا پیشوا بنا، مقتدا بنا، امام بنا۔ تو اولاد کی جب صحیح تربیت ہوگی اور ایک صحیح انسان بن کر وہ کھڑا ہوگا تو وہ ایک نعمت ہے، اور اگر بگڑ گئی تو مصیبت ہے۔ بچہ الحمدللہ اچھا پڑھا لکھا، ایک ہونہار بنا، کامیاب بنا تو ماں باپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور خوشی سے اپنے لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ میرا بچہ ہے، الحمدللہ اتنا کامیاب ہے، اتنا فرما بردار ہے، اتنا ہونہار ہے، تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ بچہ خود بھی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، ماں باپ اور خاندان والوں کا نام دنیا میں روشن کرتا ہے، یہاں تک کہ علاقے اور اپنے ملک کا نام تک روشن کرتا ہے جب وہ ہونہار اور کامیاب ہوگا۔ اور اگر بگڑ گیا، چور بن گیا، ڈاکو بن گیا، شرابی بن گیا، خراب بن گیا تو ماں باپ اس کو اپنی اولاد، اپنا بچہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کون ہے، کون کی ہے معلوم نہیں، کیوں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اولاد اچھی بنے اور نیک بنے، صحیح بنے، یہ ماں باپ کے ہاتھوں میں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اولاد کی تربیت ہم کس طرح کریں؟ شروع سے اسلام نے اس کے لیے نہج بتایا، اس کا طریقہ بتایا، اس کا ایک اسٹیج بتایا کہ اولاد صحیح کیسے ہوگی۔ چند باتیں اس تعلق سے ہیں۔ بتایا کہ سب سے پہلی چیز اولاد کے بہتر بننے کے لیے ایک سچا مسلمان ہو، نیک انسان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، اللہ رسول کا مطیع اور فرما بردار ہو، اور دنیا کے حساب سے وہ اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے خاندان کا وہ ایک اچھا انسان ہو، ایک اچھا شہری ہو، اور قوم و ملت کا رہبر و رہنما ہو، اور ہر اچھے کام میں حصہ لینے والا ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی عزت دار اور اخروی اعتبار سے الحمدللہ دیندار، پرہیزگار اور جنت کا حقدار۔ یہ اس لائق بنے گا کیسے؟ یہ ماں باپ کے ہاتھوں میں۔ اس تعلق سے فرمایا سب سے پہلی چیز ماں دیندار ہو، ماں دیندار ہو، کیونکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کو وجود دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا ہے، پھر وہ دنیا میں تشریف لاتا ہے اور پھر وہ دنیا کے ماحول کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں کی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلی چیز ماں نیک، صالح اور دیندار ہو۔ اس کے لیے 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ نکاح کے وقت دیندار عورت کا انتخاب کرے، یہ پہلی چیز ہے۔ پہلے سے الحمدللہ دیندار گھرانہ ہے، متقی ہے، اچھے لوگ ہیں، نمازی ہیں، ایک تو اس چیز کو دیکھیں۔ یا نہیں تو نکاح کے بعد جب عورت آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ بن کر آپ کے گھر میں آئی تو آپ ان کی دینی تربیت کریں، ان کو نیک اور صالح عورت بنائے تاکہ وہ نیک اور صالح ماں بن جائے۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے اور تجربات اور مشاہدات ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، مائیں اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ تو بچے ان سے اچھے ہوتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی۔ ہزاروں مثالیں ہیں، میں آپ کو کہاں مثالیں دوں اس مختصر سے وقت میں۔ اتنے اولیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ بڑے بڑے علماء کرام، اکابرین، بزرگان دین، اولیاء کرام، قطب، غوث، ابدال، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر، ان کی سیرت اور ان کی سوانح اٹھا کر آپ مطالعہ کریں تو ان لوگوں کے اس مرتبے پر پہنچنے کے لیے جو چیز کار فرما تھی وہ ماں کی تربیت تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر کو آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا دین کا کہ ہندوستان کے اندر الحمدللہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 90 پر 5 لاکھ غیر مسلم ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیے، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر براہ راست، اور پھر ان کے مریدین، ان کے شاگردوں اور وسیلہ در وسیلہ کتنے لوگ ہزاروں لاکھوں ایمان قبول کیے، یہ الگ ہے۔ تو ایک دن حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ گھر کو آئے تو لوگ ان کی کچھ تعریف کرنے لگے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ سے اتنا کام لیا، یہ ہے وہ ہے، ان کی کچھ تعریف کیا۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ماں سن رہی تھی، انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹے کی تعریف کرتے ہو، ماں کو چھوڑ دیتے ہو، تم جانتے ہو کہ میرا بیٹا اس قابل کیسے بنا؟ یہ اس قابل اس لیے بنا کہ بچپن میں جب یہ دودھ پیتے تھے تو کبھی بغیر وضو کے میں نے اس کو دودھ نہیں پلایا۔ تو یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس طرح ہزاروں واقعات ہیں، آپ نے شاید سنا ہوگا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب یہ بچے تھے اور جب مکتب جانے کے قابل ہوئے تو ایک استاذ کے پاس لے گئے، لے جا کر بٹھایا کہ آپ ان کو پڑھا دیجئے۔ استاذ کے پاس لے گئی تو استاذ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ، تو بسم اللہ پڑھا اور اس کے بعد 14 پارے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، وہاں سے قرآن پاک حفظ سنانا شروع کر دیا۔ تو استاذ تھوڑے سے ناراض ہوئے، میں تو سمجھا تھا کہ یہ بچہ ہے، تم حافظ اور عالم بچے کو میرے سامنے لا کر میرا مذاق اڑاتے ہو، اس کو پڑھاؤ گا، اس کو کیا پڑھاؤں گا، یہ تو خود پڑھا ہوا ہے۔ ماں کے سامنے لے جا کر شکایت کیا تو ماں نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے، مگر بتایا کہ 14 پارے کے وہ حافظ ہو چکے تھے بچپن میں۔ تو ماں نے کہا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں اس وقت قرآن پاک تلاوت کیا کرتی تھی، اور ان ایام میں نے 14 سپارے قرآن پاک کے تلاوت کیے تھے، تو یہ اللہ نے اپنے احسان، اپنی مہربانی سے میرے بچے کو حفظ یاد کرا دیا۔ تو یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو بتایا کہ بہرحال واقعات اور باتیں تو بہت ہے، چند بات